السلام علیکم، گڈ مارننگ جناب. نیو پاکستان کی ایک نئے صوبہ میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز. کبھی کبھی آپ نے بغیر کسی وجہ کے اپنے مزاج میں تبدیلی محسوس کی ہے؟ کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ اپنی بڑی زبردستی تصویر آپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہو اپنی ہیپی فیملی کے ساتھ اور ہیش ٹیگ آئیڈیل کپل، ہیش ٹیگ کپل گولز، یا اپنے بچوں کی تصویر آپ نے لگائی ہو، یا آپ روز بروز کھانے کے نت نئے کھانوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہوں، یا آپ کسی فنکشن پر بہت سج دھج کے بہت مہنگے لباس پہن کے جا رہے ہوں، یا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ آپ کا بچہ باقی بچوں سے منفرد ہے، جلدی بول رہا ہے، جلدی چل رہا ہے، سب ماشاءاللہ بھی اس کو کہتے ہیں لیکن بھائی الگ ہے، یا آپ کا گھر بڑا اچھا ہے، اگر آپ کی سہیلیاں آتی ہیں تو وہ آ کے حیران ہو جاتی ہیں، یا کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے، آپ کے ہمسایوں کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ دکھا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس کے بعد اپنی ذات میں کسی قسم کی کوئی بے چینی محسوس کی ہو کہ آپ کو رات کو بلا وجہ نیند نہ آ رہی ہو، یا آپ کا دل بلا وجہ پریشان ہو رہا ہو، یا اچانک کہیں سے آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہو، کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی مالی تنگی ہو گئی ہو، آپ کی صحت خراب ہو گئی ہو، یا آپ کے شوہر یا بیوی سے آپ کا بلا وجہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہو، تو ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں ہمارے بڑے بزرگوں سے، جب بغیر کسی وجہ کے کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا اچانک کوئی مصیبت گھر پہ آ پڑتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو ہے، یا یہ کوئی بری بلا ہے، یا یہ نظر بد ہے، یا پھر حاسد کی نگاہ ہے. تو ایسے میں ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ چاروں کل پڑھنے چاہیے، صدقہ خیرات فوری طور پہ کرنا چاہیے، اپنی اللہ تعالیٰ کی جو عطا کرتا جو نعمتیں آپ پر ہیں اس کا تذکرہ ذرا لوگوں سے کم کرنا چاہیے، شو آف ذرا کم کرنا چاہیے. لیکن کیا یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ نظر بد پہاڑ تک چیر دیتی ہے؟ کیا نظر بد واقعی انسان کو قبر تک اتار دیتی ہے؟ تو اس پر آج ذرا بات کریں گے کہ نظر بد ہے کیا اور جادو کے حقیقی اثرات کیا ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ شادی گھر میں نہیں ہو رہی، ارے بھئی جادو ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا، ارے بھئی جادو ہو گیا، بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، ارے بھئی جادو ہو گیا. تو ہم یوزلی بہت جلدی، چونکہ ہم وہم میں پڑ جاتے ہیں، تہمات میں ہم پڑ جاتے ہیں، تو ہم بہت جلدی کیا کرتے ہیں کہ جادو پر اور جن پر چلے جاتے ہیں. تو ہر جو آنے والی پریشانی ہے وہ جادو یا جنات نہیں ہوتی. تو آج ذرا تھوڑے سے جو فیکٹس ہیں وہ ان پر بات کریں گے کہ اسلام کے ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں وہ جانیں گے. تو جو پینل، جو گیسٹ، جو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرواتی چلتی ہوں. ہمارے جناب آج کے پہلے مہمان داؤد صاحب، ہی از این نیورولوجسٹ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مصدق شاہ صاحب، یہ عامل ہیں. اور ہمارے اگلے مہمان جناب ہی از اے ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب. بہت شکریہ تشریف آوری کا. اچھا جی، سب سے پہلے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جادو، نظر بد اور حاسد، اس کی پہچان کیا ہے اور پہچان سے پہلے اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو ایک حقیقت ہے جی، ہوتا ہے. پہچان اس کی پہچان کرنے والے کرتے ہیں. ہر آدمی پہ جادو نہیں ہوتا. جی، گھر میں جھگڑا ہو گیا جادو ہے، گھر میں کوئی بات ہوگی جادو ہے. یہ امام کی کمزوری ہے. پہلے اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس وجہ سے نہیں ہو رہا. ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی. جادو ہے برحق کا ہے، قرآن بھی اس کا ذکر کر رہا ہے، اسے انکاری تو کوئی نہیں ہے. جادو انسان کا وہم یا پھر حقیقت؟ دیکھیں، جادو کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور پچھلی تاریخ کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو جادو ایک حقیقت ہے. جس طرح جادو ایک حقیقت ہے، اس طرح نظر بد ایک حقیقت ہے. اگر جادو ایک حقیقت ہے تو بعض لوگ جس طرح جنات کو نہیں مانتے تو سورہ جن ایک حقیقت ہے، اور جس طرح لوگ حسد کو نہیں مانتے تو سورہ فلق اور سورہ ناس ایک حقیقت ہے. ان چیزوں کا وجود موجود ہے، اور یہ آج سے موجود نہیں ہے، صدیوں سے موجود ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اور اس کا جو ہے ہماری عملی زندگی پر ضرور اثر پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو خوابوں اور خیالوں میں لے جائیں. جن لوگوں
के अच्छे भले मामलात चल रहे होते हैं और जिन लोगों के कारोबार बड़े अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, उनके कारोबार अचानक क्यों बंद हो जाते हैं? एक बंदा अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहा होता है और सारा कुछ स्टक होकर रह जाता है। और ये एक इल्म है, अगर इल्म की हद तक देखा जाए तो इसका 100% वजूद है। अगर आपने इसको मजहब से भी तसादम करना है तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी, मगर क्योंकि ये चलता रहा है, एक साइंस भी है। अगर अमलियात को देखा जाए तो अमलियात साइंस भी है, एक साइंटिफिक और अमलियात जो हैं वो इस्लाम के दायरा कार में ही होते हैं। देखिए इस्लाम अगर तो जादू की बात करें और जो जादू है वो तो शिर्क है, हराम है। अगर अमलियात की बात करें तो सुबह शाम की मसनून दुआओं की बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा कि जब आपने सुबह और शाम की मसनून दुआएं ना पढ़ी हों। लेकिन दुआएं और अमलियात में फर्क है। देखें दुआएं एक अलग चीज है, अमलियात अलग चीज है, नजरे बद एक अलग चीज है और इन चीजों का वजूद है। जरा हम जान लेते हैं कि दुआ और अमलियात में क्या फर्क है, ताकि हमारी ऑडियंस को भी जरा फर्क महसूस और हमें भी मालूम पड़ सके। सर दुआ और अमलियात में काफी फर्क है जी। अच्छा। अमल करना पड़ता है, दुआएं बनी बनाई हमारे पास आई हैं। अच्छा, अमल करना पड़ता है। फर्क नहीं मैं समझ सकी कि जब अगर दुआ के लिए दुआएं तो हमारे पास बनी बनाई हैं, कुरान में भी हैं और अहादीस से मिलती हैं, लेकिन हमें अमलियात भी मिलते हैं अहादीस से या कुरान से, और अमल है क्या? देखें जी, मैं अमलियात करने पड़ते हैं जी। अमलियात कुरान में नहीं है। कुरान में नहीं, कुरान में नहीं, कुरान में नहीं, तो फिर क्यों करने पड़ते हैं? ये बुजुर्गों दीन ने बनाए हुए अमलियात, वो है जी, बनाए हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं बनाए। अल्लाह के रसूल ने नहीं बनाए, फिर हम क्यों कर रहे हैं? लेकिन कुरान में आयात कुरानी है ना, उसका अमल करना ऐसी बुरी बात नहीं है। चलो यही बात पूछ लेते हैं हम हमारे जो मेहमान गेस्ट हैं उनसे भी जान लेते हैं, ताकि जो है वो हमें भी सही मालूमात मिल सके, हमारी ऑडियंस को भी इससे फायदा हो सके। डॉक्टर तनवीर कासिम साहब, मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ हमारे दोनों मेहमानों की बातों से कि अमलियात और दुआओं में क्या फ़र्क है। दुआ तो हमारे दीन का हिस्सा है, दुआ पर तो हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। चलते फिरते सोते जागते अल्लाह से जब मांगो दुआ करो, तो मेरे ख्याल से रब्बे करीम है, वो सुनने वाला है, वो रहीम है। लेकिन जो अमलियात है, एक तो आम बंदा मेरे ख्याल से ये कर नहीं सकता, जान नहीं सकता, और फर्क क्या है वो उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा और हालात हाज़रा के बिल्कुल ऐन मुताबिक आपने एक शऊर और आगाही फराहम करने के लिए बड़े अहम मौजू का इंतखाब किया है। बात यह है कि जादू का पस मंज़र क्या है, जादू का वजूद कैसे होता है, इसके पस मंज़र में कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो किसी के ऊपर जादू कर देती हैं। एक तो जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि जादू सीखना, सिखाना और जादू पर अमल करना ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, बल्कि शिर्क है। और फुक़हा ने इस हद तक इसके खिलाफ राय दी है कि जादू करने वाला, जादू सिखाने वाला दोनों वाजिबुल कत्ल है। सर एक सवाल इसमें पूछ सकती हूँ मैं कि ये जो जादू है, ये जो क्योंकि एक इल्म है, तो ये इल्म का जो ओरिजिन है वो क्या है? जैसे हमारे पास कुरान करीम है और एक नूर है, अल्लाह ताला का ये इल्म है, किताब है जो हम तक इंसानों की रहनुमाई के लिए दिया गया, और इसमें दुआएं भी हैं और शिफा भी है। तो हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपना इल्म इंसान तक पहुंचाया। लेकिन जब हम जादू की बात करते हैं तो ये इल्म किसका है, ये कितना पुराना है और इसका ओरिजिन क्या है, यानी कि इसकी इब्तिदा क्या है? ये जो शयातीन हैं, जो असफल साफिलीन हैं, शयातीन जो शर बेसिकली ये जो जिन है या जो शयातीन हैं, ये एक शर पैदा करते हैं, शर पैदा करते हैं। और इनका जो वजूद है, जिस तरह के शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला को चैलेंज दिया था, ठीक है आप अपने लिए अपनी दावत फैलाएं, मैं अपनी दावत फैलाऊंगा, मैं लोगों को गुमराह करूंगा। तो लोगों को गुमराह करने के लिए शयातीन का वजूद है, और शयातीन जो है वो जिन्नों की सूरत में होते हैं। सही। और जब भी ये किसी के ऊपर हमला आवर होते हैं तो बुनियादी तौर पर ये अगले आदमी को टारगेट करते हैं, उसकी ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत को तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अपने वजूद को मनवाने की कोशिश करते हैं। जादू का जो एक पस मंज़र आप देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 70,000 के करीब जो जादूगर थे, जिनके पास रस्सियाँ थीं और वो जादू करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना असा जो है इनके ऊपर फेंको,
تو وہ عصا جو ہے وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سارے سانپ کھا گیا. وہ جادوگر جو لوگوں کو اپنے کرتب اور اپنی شعبدہ بازی سے متاثر کیا کرتے تھے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ آج سے پہلے ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا. بنیادی طور پر ان کے پاس بھی علم تھا جادو کا، لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے اس عظیم الشان ایک معجزے کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے وہ ایمان لے آئے. آمنا کہا انہوں نے رب موسیٰ و ہارون کہ ہم آپ کے رب کے اوپر اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا معجزہ اس سے بڑی ایک طاقت تھی جس نے ان کے علم کو پس پش ڈال دیا. تو آپ آگے دیکھیں، آگے نبی علیہ السلام کے ذات کے بارے میں بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے. یہ اگلے سیگمنٹ میں ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اس پر بھی مزید روشنی ڈالیں گے. انسان کی جو ذہنی کیفیات ہوتی ہیں ہم اس کو بھی جادو کا رنگ دے دیتے ہیں، اکثر ہم نہیں، جو پیر فقیر ہوتے ہیں. تو اس پر بھی بات کریں گے ان ڈیٹیل آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ود اس. سائنس نے بڑی ترقی کر لی، میڈیکل سائنس نے، اور یہ ترقی کوئی الہامی نہیں ہے. یہ ترقی وہ ہے، یہ عروج اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بخشا ہے کہ اس نے اتنی تسخیر کائنات کی ہے کہ وہ چاند ستاروں تک پہنچ سکا، اور اس نے سائنس میں اتنی جدت اختیار کی اور اتنی ترقی کی اور نئی نئی انوویشن لے کر آیا. لیکن ہمارے اس خطے میں فرق یہ ہے کہ جب ذہنی کیفیات کی بات آتی ہے تو ہم سائنس کو کانٹا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر آسیب یا جادو ہو گیا ہے. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، میں جاننا چاہوں گی. بہت خوبصورت اہم عنوان کا آپ نے انتخاب کی ہے. اس پورے جو ہماری گفتگو گزر چکی اس میں ایک چیز رہ گئی تھی جس کی طرف میں اشارہ دلانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے 2 پاورز ہیں، نیگیٹو پاورز اور پازیٹیو. اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس من شرہ و خیر منہ، میری طرف سے صرف خیر ہی خیر ہے، اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے. اللہ طاقتوں کا مالک ہے، اللہ طاقتوں کا عطا کرنے والا ہے. اب اللہ نے جو انسان کو ذی شعور بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل جیسی نعمت عطا کی، اسے تمیز دی یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ فرعون ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ ابلیس ہے، یہ آدم ہے. یہ سب اللہ نے انسان کو سمجھنے کی طاقت دی. اب اللہ یہ نیگیٹو پاورز ہے وہ آتا ہے جادو میں. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، اللہ کے بنائی ہوئی شریعت، اللہ کے بھیجے ہوئے پاکیزہ آیات مقدسہ پر جو اپنی نیگیٹو پاور سے جلدی شارٹ ٹائم میں ایک کام کروانا چاہ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں this is the simple definition of a magic. یعنی اللہ کے قوانین میں مداخلت، دوسرے لفظوں میں اللہ کے قوانین میں مداخلت، اللہ کی تقدیر میں مداخلت. اللہ فرماتا ہے میں زندگی دینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں. اب جب کوئی کہے گا کہ میں موت دے رہا ہوں تو وہ مشرک ہو گیا. اللہ فرماتا ہے میں رزاق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں. جب وہ اللہ کے مقابلے میں کہے گا میں نے اس کا رزق بند کر دیا. تو جیسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم ایک خدا پر ایمان اور یقین لے کر آتے ہیں تو ہم 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں. ہم پاکیزگی کا بھی رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں، ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم بری حرکات سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ انسان اور اللہ کا عہد ہے اور یہ ایک کانٹریکٹ ہے کہ میں ان بری چیزوں سے بچوں گا، میں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا. تو جب آپ جادو کے دائرہ کار میں داخل ہوتے ہیں تو آپ شیطان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ اور آپ وہ تمام چیزوں کے اپوزٹ جاتے ہیں، اسلام کے دائرہ اختیار سے آپ باہر نکل جاتے ہیں. شرک کی صرف یہ تعریف نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ ماننا. شرک کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کی نہ ماننا. یہ شرک کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ میں جس کو مان رہا ہوں اس کی مان نہیں رہا. اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی مانتا نہیں. رسول اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ. ایک بات رہ گئی تھی جی اور جو آپ فرما رہی تھے نا کہ عملیات، مجھے اس کا جواب نہیں ملا. ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب میں اس کا جواب دوں. عملیات اور دعا میں کیا فرق ہے؟ عملیات اگر تو آیات قرآنی ہے تو وہ عملیات ہے. اگر وہ خود ساختگی ہے تو وہ عملیات نہیں ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی قرآن میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو انبیاء کی دعائیں ہیں یہی اسے کہتے ہیں عمل باللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عمل. اب ہم سمجھ نہیں پا رہے کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں، مجھے نہیں معلوم. میں جاننا چاہتی ہوں کیسا ہوگا. بہت خوبصورت کویسچن. اگر میرے گھر میں اللہ نہ کرے کسی کی چلیں صحت خراب ہے یا بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں کیا قرآن سے کوئی عمل کروں گی؟ بالکل ہے. اور اللہ، ایک اور سوال، اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ بھئی یہ والا عمل کریں؟ بالکل بتایا.
دیکھیں اگر نبی اگر اسی بات کو اگر ہم آگے لے کے جائیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تب تو وہ کنویں کے اندر وہ بال بھی تھے اور ان کا جو تھا چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا. تو اب یہ احادیث کی کتابوں میں تو ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں آیا ہوا. اب یہ دیکھیں نا, بالوں کو لے لیا گیا, اگر کسی کا پہنا ہوا کپڑا لے لیا گیا, چیزیں لے لی گئیں. اب عملیات کو اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے تو پھر ہم صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ظالمین پڑھ لیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بات پتہ کیا, میری بات سنیں, نبی علیہ السلام سے مسنون اعمال ہیں. دیکھیں یہ چاروں کل کیوں پڑھتے ہیں ہم, یہ انہی شریر قوتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے, اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. نمبر 2, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جائے وہاں شیاطین کا اور اس طرح کی ہوائی چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق دعا ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ دعا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے سسٹم میں جہاں اپنی ایک یعنی رحمت کا ذکر کیا ہے, اپنی غفور الرحیمی کا ذکر کیا ہے, وہیں وہ شیطانی قوتوں کا توڑ بھی کیا ہے کہ میرے بندے کو اگر کوئی اس طرح کے اثرات آپ کے اوپر غالب آئیں تو آپ نے ان آیات اور ان صورتوں کی بنیاد کے اوپر اس کو زائل کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک سوال بتائیے, میری صحت خراب ہے یا مجھے کوئی مسئلہ میں یا میرا کاروبار بند ہو گیا ہے, اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں کیا کروں, تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے کہ آؤ بیٹا میں تمہیں عمل کر کے یا میں تمہیں تعویذ بنا کے یا میں تم پہ, یا آپ مجھے بتائیں گے کہ بھئی قرآن پاک میں فلاں فلاں صورت ہے, آپ وہ جا کے پڑھ لیں اور خود سے وہ کریں, یا آپ مجھے میرے حصے کا کام آپ کیوں کر کے نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, نہیں بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, یہ دیکھیں یہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں نا یہ کرائے پہ نہیں ہوتے. اچھا, نہ ہی کسی کو پیسے دے کے کرایا جا سکتے ہیں. یہ جو عاملین کا گروہ ہے بنیادی طور پر انہوں نے کاروبار شروع کر لیا ہے. محبوب آپ کے قدموں تلے, محبوب آپ کے قدموں تلے ایک دفعہ آزمائے. اگر یہ بات ہے, مان لیا آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, تو آپ انہوں نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ ان کے اوپر جادو یا نظر بد ہے؟ انہوں نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہیں یہ کوئی دو چیزیں دیکھیں, آپ کے اوپر جادو نہیں ہے تو انہوں نے کیسے کہہ دیا جادو ہے؟ دیکھیں میری صحت خراب ہوگی, میں اس صحت کی خرابی کے لیے. اچھا, آپ اس میں کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی چیز کا جواب نہیں موجود, اگر ہماری صحت ہے نا تو پھر ہمیں ضرورت کیوں پڑے گی کسی اور کی؟ اگر آپ کے اوپر طبیعت خراب ہے یا آپ کے معاملات رکے ہوئے, آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ آپ کے اوپر جادو ہے؟ نہیں, وہ ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں, استخارہ کس چیز کا نام ہے؟ گائیڈنس لے لی, لیکن آپ میرے حصے کی پڑھائی کیوں کریں گے, یا کوئی کسی کے حصے کی پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اچھا, جو عملیات کرتا ہے اور باقاعدہ جو قرآن مجید کے عملیات کو لیتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے, یعنی ڈاکٹر جو ہے نا وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا ہے. اور دیکھیں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ اس لاجک کو اون کر رہے ہیں. نہیں, میں اون نہیں کر رہا, آپ اور نہیں کر رہے, لیکن آپ نے ان کی بات بتائی ہے سمجھانا. یہ بات ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں, جب ہم دیکھیں دو طرح کی بیماریاں ہیں, ایک روحانی بیماری, ایک جسمانی بیماری. جب جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں, اور جب روحانی بیمار ہوتے ہیں تو ہم خود ہی پڑھائیاں کر کے آپ نے کیسے سلیکٹ کر لیا. دیکھیں انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے, مٹی, آگ, ہوا اور پانی, 4 چیزوں کا مرکب ہے. یہ ایک ترکیب ہے جو انسان کی شخصیت میں اللہ نے رکھ دی ہے. اب اس چیز کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک بندے کو آیت کریمہ کی ضرورت ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, کیسے پڑھ رہا ہے؟ جیسے کہ میری تشخیص ہو گئی, ٹھیک ہے, میری تشخیص اسی ایکسپرٹ نے کر دی, اسی ڈاکٹر نے کر دی, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ پہ نظر بد ہے, میں نے خود اس کا معائنہ نہیں کیا. اب وہ ڈاکٹر میرے حصے کی دوائی کھائے گا یا میں خود کھاؤں گی؟ اسی طرح اگر انہوں نے میری تشخیص کی تو کیا یہ میرے حصے کی دوائی کھائیں گے اور کہیں گے کہ اثر تم پہ ہو رہا ہے, یا یہ مجھے دوائی بتا دیں گے اور میں وہ خود کھاؤں گی؟ آپ کو ڈاکٹر نسخہ تو لکھ کے دے گا کہ نہیں لکھ کے دے گا؟ میرا وہ مدعا نہیں ہے, میرا مدعا یہ ہے, میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ کوئی آپ کے حصے کے عملیات یا پڑھائی یا کیوں کرے؟ آپ ماں سے دعا کیوں کرواتی ہیں, اپنی دعا خود کیوں نہیں کرتی؟ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں, نہیں میں مسکرا نہیں رہا, میں اس بات میں کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بیمار کو ڈاکٹر کے پاس جانا تو پڑے گا, جائے گا, دوائی کھائے گا, نہیں آرام آئے گا, پھر وہ عمل کے پاس جائے گا. عمل دیکھے گا, عمل کیا کرے گا, عمل دیکھے گا, اپنا حساب لگائے گا, اچھا, تو استخارہ کرے گا, اس کو کیا ہے, بیماری ہے, اسے کوئی
रूहानी बीमारी है, क्या चीज है, ठीक है, वो उसके हिसाब से वो आपको बताएगा। ये चीज लेने गले में डालने बीमारी नहीं आएगी, आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि किस तरह से तशखीस होती है, कुछ थोड़ा सा सिलसिला बताएंगे मुझे। कोई शख्स अगर आपके पास आया है तो क्या तरीका कार क्या होता है, मैं वो जानना चाहूंगी। ये इस्तिखारा करना पड़ता है, हम पहले इस्तिखारा करते हैं। अच्छा, इस्तिखारा करते हैं जी, इससे बीमारी है। मुख्तलिफ मराहल है, जिस तरह तशखीस की बात है, तशखीस तस्बीह से भी होती है, तशखीस जो है इस्तिखारा की दुआ से होती है, तशखीस इल्म नजूम से होती है, तशखीस इल्म जफर से होती है, तशखीस के बेशबहा अमलियात में तरीके इल्म नजूम से भी तशखीस हो जाती है, उससे भी पता करते हैं। देखिए, ये जितने भी उलूम है ना, ये सारे उलूम शैतानी उलूम हैं, ये सारे उलूम शैतानी उलूम है। मैं आपको बताऊं, सूरह माइदा की आयत है, वान तस्तक़सीमू बिल अज़लाम, कि वो तीरों से किस्मत आजमाई करते थे। कौन? मुशरिकीन मक्का। अच्छा, आखिर में कुरान के इसी आयत के आखिर में कहा ज़ालिकुम फिस्क, ये सारे काम गुनाह के काम है। होता क्या था कि वो जो उस वक्त के जो मुजावर होते थे, उस वक्त के जो अमल होते थे, वो बैतुल्लाह के साथ उन्होंने एक ड्रम रखा होता था, उसके अंदर तीर रखे होते थे, हर तीर के ऊपर, एक तीर के ऊपर लिखा होता इफ़अल और दूसरी तीर के ऊपर लिखा हुआ था ला तफ़अल। मसलन एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने फलां शहर में सफ़र करना है, तो ये तीरों से ज़रा किस्मत आजमाई करके मुझे बताएं कि मेरा ये सफ़र सही रहेगा या गलत रहेगा, कोई मनहूस तो नहीं रहेगा। अच्छा, वो उनको पैसे देते, वो ऐसे तीरों को ऐसे चक्कर लगाता, अगर कोई तीर ऐसा आके उसके सामने रुक जाता जिसके ऊपर लिखा होता है इफ़अल, कि ये गो है, ये आप काम कर सकते हैं, तो वो काम कर लेता। और अगर कोई तीर ऐसा आके रुक जाता जिसके ऊपर लिखा होता ला तफ़अल, ये काम आपने नहीं करना, तो वो उनका अकीदा ये होता था कि बिल्कुल ये काम नहीं करना, ये मेरे लिए मनहूस साबित होगा। डॉक्टर साहब, आजकल तो जदीद चीजें आ चुकी है ना, पहले ये होता था, अभी तो है कि एक लैपटॉप सामने रखा होता है, उसमें सारी चीजें हो जाती है, पत्थर रखे होते हैं। मैडम, बात ये है कि आजकल तीरों की जगह पे तोतों ने ले लिया। वो बात बैठे हुए सारे लोग, इनके सर पे दर्द है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी भली काम कर रही है, काम रुक गए हैं, रात को अच्छी भली सोई है, सुबह उठा नहीं जा रहा, तो यहाँ तो तीरों का कमाल ही नहीं रह गया। उनकी तबीयत खुद गुफ्तगू करने, और मुझे एक सवाल खराब होना, ये तो इंसानी कमजोरी है। छोटा सा सवाल है, ऐसे कमजोरी अल्लाह ताला ने हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मुकम्मल दीन उन्होंने किया और इंसान भेजा, ठीक है, वरना कोई फरिश्ता भी, इंसान भेजने का मकसद क्या था? ताकि हम उनसे रहनुमाई ले सके, ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी अपने नवासा जो थे हजरत हुसैन, इमाम हुसैन के गले में क्या कभी तावीज़ डाला? मुझे इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद मैं लूंगी। क्या हजरत हसन पर उन्होंने तावीज़ डाला, या कहीं पर हमें अहादीस की रोशनी में मिलता है कि उन्होंने बच्चों के गले में या अपनी, क्योंकि इससे ज्यादा अजीज या अजीम हस्ती मेरे ख्याल से कोई है नहीं हमारे लिए। तो अगर ऐसा हुआ है इतने प्यारे हमारे जो इमाम हुसैन के साथ, तो मेरे ख्याल से फिर तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से फिर क्लियर जवाब है, डिबेट बनती ही नहीं है। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बात ये हो रही थी कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे प्यारे, अपने सबसे अजीज नवासे को क्या आपने गले में तावीज़ डाला? और अगर तो इसका जवाब हाँ में है तो मेरे ख्याल से बहस इस पर खत्म हो जाती है, और आप कुछ इस पर कमेंट करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे। अब आप एक बात देखिए, नजर बद के लिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा सूरह कौसर सरकार हसनैन करीमैन पे फूंका है। हाँ। इस पर कोई उलमाए जमहूर, सुन लीजिए प्लीज, आप मौका दिया ना, आप सवाल करती हैं तो उस पर मौका दिया करें। किसी भी तारीख ने, किसी आलिम ने इसका इनकार नहीं किया। हाँ। अब इमाम की ताकत और एक सिविलियन की ताकत में बड़ा फर्क होता है। ये जो हस्तियां हैं ये मासूम है, नवासे रसूल मेरे आका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जो बशरियत है वो हमारे लिए, हालांकि कुरान शफ़मत है, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, मेरे हबीब उनसे कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन मेरी तरफ वही आती है। फ़र्क है बहुत। नबी पाक ऐसे बशर हैं जिनकी तरफ वही आती है और वो खैरुल बशर है, वो ज़ाहिर। अच्छा, मैं अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ। हसनैन करीमैन का जहाँ तक ताल्लुक है, वो खून रसूल हैं, वो नूर रसूल है, वो हम जैसे नौजुबिल्लाह नहीं है, जैसे हमारी हैसियतें हैं। हम पर मनफी ताकतें, डॉक्टर साहब ने, हाशमी साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ राय नहीं करूंगा, हर इल्म शैतान का इल्म नहीं होता।
دیکھیے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ ہر علم میں نے نہیں کہا، نہیں آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں سارے علم جو ہے نا سارے علم نہیں، انہوں نے علم الاداب علم نجوم وہ بات اگر علم جفر کی بات کرتے ہیں تو تمام نکل صادق سے آپ اس کو پھر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سرکار کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ساری چیزیں پریکٹس کی نا جو آپ بتانا چاہتے تھے کہ میری امت یہ کرے، آپ نے وہی چیزیں پریکٹس کی، لیکن اگر آپ نے کوئی ایک چیز پریکٹس نہیں کی دیٹ مینس کہ وہ اپنی امت کو نہیں سکھانا چاہ رہے۔ میرا سوال ہے، میں جاننا چاہ رہی ہوں میں اس کا آپ کی جواب۔ ساری گفتگو کا ایک لوہے لباب پیش کرتا ہوں۔ روحانی پاورز اللہ کی پاور سے نہیں ٹکراتی، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ جو انبیاء کو، اوصیاء کو، اولیاء کو اللہ طاقتیں دیتا ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقتیں ہیں۔ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت کا انکار کرنے والا مشرک ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ولی کی طاقت اللہ سے ٹکرا رہی ہے تو یہ ہماری جہالت ہے۔ تو اللہ کے نبی کو پھر نمازوں کی بھی ضرورت نہیں، عبادت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے لیے پوری کائنات بنی، جن کے لیے جنت موجود ہے، وہ عبادت اس لیے کر رہے ہیں، تہجد یا فجر اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی امت کو بتا سکیں کہ یہ عبادت ہے، یہ پریکٹس ہے۔ آپ عبادات کو اس سے کیوں لیتی ہیں؟ عبادات ایک الگ چیز ہے، عبادات تو سب پہ فرض ہے۔ کون ایسا بندہ ہے جس پہ عبادت فرض نہیں ہے؟ نماز سب پہ فرض ہے، روزہ سب پہ فرض ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بے شک، اور وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ بے شک۔ کیا یہ جو کلچر ہے آج ہمارے ہاں جو کلچر نظر آتا ہے، کیا یہ نبی کے زمانے میں ایسا کلچر تھا؟ ہاں جی، یہ جو کلچر یہاں پہ ہے نبی کے زمانے میں یہ کلچر عروج میں تھا۔ دیکھیں جادو کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ یہودیوں سے ہوئی ہے۔ ہاشمی صاحب نے بڑی اچھی بات جب مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جادو کے ذریعے آپ لوگوں کو یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے۔ دیکھیں یہ بات آپ تاریخ کے دوراہوں میں پڑھیں۔ اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں، آج کم جادو ہے، اس وقت زیادہ تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک منٹ جی، علماء نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کیوں ہوا تھا۔ بنیادی طور پر اس زمانے میں نبی علیہ السلام کو جو مخالفین تھے وہ مطعون قرار دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ کہ ہم واپس اپنے اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ سورہ دعائے استخارہ ہمیں ملتی ہے اور دعا کے طریقے ملتے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی کہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ تشخیص کرنے کے بعد عملیات کے ذریعے یا تعویذ دیا جاتا ہے جس کو مرض ہوتا ہے، تو تعویذ کا تو ہمیں قرآن سے میرے خیال سے یا احادیث سے ہمیں جیسے دم کر کے کسی پر پڑھنا کہ والدین بچے پر دم کر دیں اور پڑھائی کر دیں، والدین اس پر پھونک کر دیں، تو ہم نے یہاں تک جانا ہے، لیکن تعویذ ہم نے نہیں سنا۔ اسلام میں تعویذ کا کانسیپٹ ہمیں نہیں ملا ابھی تک۔ ہم نے جتنے بھی پریویس شو کیے ہیں یا جتنی ملاقات ہوئی ہے، جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ اس بات پہ یکجا ہیں کہ تعویذ نہیں ہے، تو یہ پھر آپ تعویذ کس بنا پر دیتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں جی بات سنیں میری، ایک کوئی شخص ہے اس میں جنات ہیں، میں طویل ڈالتا ہوں جنات ختم ہو جائیں گے، وہ طویل میں اتارتا ہوں جنات پھر بیچ میں آ جائیں گے، کیا معلوم ہوا، کیا اثر ہوا؟ میں اس کا ثابت کر دوں، میں صحابہ کے دور سے یہ بات ثابت کر دوں، آپ کریں پلیز، ثابت کریں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کی جماعت آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک قبیلہ کے اوپر گئے، قبیلہ کے پاس گئے، وہاں کے قبیلہ کے جو سردار تھا اس کی سر درد ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے پھر کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ، صحابی نے کہا سورہ فاتحہ لکھی اور اس کو دے دی، اور اس نے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ احادیث کی کون سی حدیث کا ریفرنس دینا ہے؟ حدیث کا ریفرنس دینا ہے، بریک میں چیک کر لیں گے اس ریفرنس کو، مجھے ریفرنس بتا دیں، میں مان لوں گی، میں شو یہ ختم کر دوں گی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں کو کوئی چیز موزی، کوئی ایسی خطرناک چیز نے کاٹ لیا، نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ اس کے اوپر پھونک دی۔ اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ کی ہی بات کی ہے، کہ ریفرنس آپ کو مل جائے گا، اس میں آپ پروگرام رکھ لیجئے، میں سارے ریفرنس تاریخ کے علماء صاحب مجھے ریفرنس بتا دیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ کس پہ لکھا ہوا ہے؟ کاغذ پہ؟ ایک سیکنڈ، کس پہ لکھا ہوا ہے بتائیں، پوچھیں ان سے۔ قرآن مجید محفوظ کلام ہے، محفوظ کلام قرآن پاک کو ادب کیوں کرتے ہیں؟ کتابی صورت میں ہے۔ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے 6666 مقدس آیات کریمہ جو میرے نبی کے قلب پہ نازل ہوا،
یہ کاغذی صورت میں ہے نا, تو اگر کاغذ پر آیت لکھ دی جائے تو اس میں کیا مباح ہے؟ بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے اگر یہ ریفرنس دے دیتے ہیں تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. بریک میں ذرا ہم بھی, ہماری ٹیم بھی ریسرچ کر لے گی, پھر اس پر آ کر ذرا ڈیٹیل گفتگو بھی ہو جائے گی, بات بھی ہو جائے گی. ہیڈ لائن بریک ہے, اسٹے ود اس.